بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مظفر سلطان ہے۔ آج ہم 9th گریڈ کی انگلش کا 11واں چیپٹر پڑھیں گے، جس کا ٹائٹل ہے نوائز ان دا انوائرنمنٹ، یعنی ماحول میں شور۔ کسی بھی قسم کا شور جو انسانی زندگی میں زحمت لاتا ہے وہ شور کی آلودگی کہلاتا ہے۔ اگر اسے بغیر نگرانی کے چھوڑا گیا تو یہ انسانوں اور جانوروں کے جسم اور دماغ پر بری طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ شور کی آلودگی پاکستان میں بے چینی، ذہنی تناؤ اور بے خوابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شہری علاقوں اور بڑے شہروں میں شور کی آلودگی خطرناک سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب میں ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی کے سروے کے مطابق لاہور میں شور کی سطح 91 ڈیسیبل تک پہنچ چکی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 75 ڈیسیبل تک قابل برداشت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پہلے ہی خطرے میں ہے۔ پاکستان میں شور کی آلودگی کی اہم وجوہات سڑک پر ٹریفک، تعمیراتی جگہیں، الیکٹرانک آلات، لاؤڈ سپیکر کا لاپرواہی سے استعمال، نقل و حمل کے مختلف ذرائع مثلاً گاڑیاں، ہوائی جہاز، ریل گاڑیوں اور بحری جہازوں سے آنے والا شور انسانی طبقوں کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہوتا ہے۔ شہری علاقوں کی آبادی میں اضافہ اور ترقی کے ساتھ گاڑیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ بنیادی طور پر ڈرائیوروں کی طرف سے غیر ضروری ہارن بجانے کی وجہ شور کی آلودگی کو جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشن کے قریب رہائشی کالونیوں کی تیز رفتاری نے رہائشیوں کے مستقل شور اور ناگزیر شور کی آلودگی کے مستقل ذرائع کو بے نقاب کیا ہے۔ شہری علاقوں میں شور کی آلودگی کا ایک ذریعہ تعمیراتی جگہوں پر کام کرنا ہے۔ شہری علاقوں میں تعمیراتی کام عام طور پر سست ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس پر زیادہ وقت لگتا ہے۔ تعمیراتی جگہوں پر نقل و حمل اور تعمیراتی آلات کا استعمال اور ان کی پریشان کن اور تکلیف دہ آواز شور کی آلودگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ نہ صرف عام عوام کو پریشان کرتی ہے بلکہ تعمیراتی کارکنوں پر ذہنی تھکاوٹ کے اثرات کا باعث بنتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال شور کی آلودگی کا ایک اور ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر موبائل فون، بجلی کے جنریٹر، موسیقی کے آلات اور ٹی وی تمام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستقل ہو چکے ہیں۔ ان چیزوں کو بغیر نگرانی کے استعمال نے مضر بنا دیا ہے۔ لوگ عام طور پر جب دفاتر، ہسپتالوں، اسکولوں اور کالجوں میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے موبائل فون کو بند نہیں کرتے یا سائلنٹ پر نہیں لگاتے۔ وہ رہائشی علاقوں میں بجلی کے جنریٹر استعمال کرتے ہیں اور دوسرے رہائشیوں کو بیمار کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ بلند آواز سے موسیقی سننا اور اونچی آواز میں ٹی وی دیکھنا بھی شور کی آلودگی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے لوگوں کو کچھ شہری ذمہ داریاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے لاپرواہ اعمال سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو۔ شور کی آلودگی نہ صرف ماحولیاتی نقصان کا سبب بنتی ہے بلکہ یہ انسانی صحت پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ یہ غصہ، ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، قوت سماعت کا نقصان، بے چینی اور نیند نہ آنے کا سبب بنتی ہے۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے بے چینی، شدید غصہ اور جذباتی دباؤ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شور کی آلودگی طالب علم کو سیکھنے اور توجہ کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ امتحان کی تیاری کرنے والے طالب علموں کو آسانی سے موسیقی کی بلند آواز، ٹی وی یا بجلی کے جنریٹر سے بآسانی غیر متوجہ کیا جا سکتا ہے اور انہیں غیر ضروری ذہنی اور جسمانی الجھاؤ دیتا ہے۔ پاکستان میں مختلف ذرائع سے آنے والے شور کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال اشد ضروری ہے۔ حکومت مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے غیر ضروری شور کی سطح کو کم کرنے کی تیاری کرے۔ مثال کے طور پر پنجاب میں ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی نے تجارتی علاقوں میں 75 اور رہائشی علاقوں میں 55 ڈیسیبل کی سفارش کی ہے۔ ان اعداد و شمار کو حکومت کو چاہیے کہ سختی سے نافذ کرے۔ اس کے علاوہ حکومت کو ٹریفک کے بہاؤ کو
بہتر کرنا چاہیے۔ سڑکوں پر زیادہ شور کرنے والی گاڑیاں، جہاں ضروری ہو شور کی رکاوٹوں کا استعمال اور شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے تعمیراتی کاموں میں تیزی لانے کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ رہائشی انجمنوں کو آگے آنا چاہیے اور غیر ضروری شور پیدا کرنے والے عناصر کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے اور ایسے قوانین بنانے چاہیے اور ان کو نافذ کرنا چاہیے۔ دفتروں، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو بہتر شور کے انتظام کے لیے کیمپس میں موبائل فون کے استعمال کی سختی سے ممانعت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو ان علاقوں میں اونچی آواز سے بات کرنے میں حوصلہ شکنی کی جائے۔ شور کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے اور مقامی اور ریاستی سطح پر توجہ کی ضرورت ہے۔ انسانی صحت پر اس کے اثرات کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شعور کی ضرورت ہے۔ صرف ایسی صورت میں ہمارا ملک پرسکون اور خوبصورت بن سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔